کہ جو بھی مشکل حالات ہوں سر سیاسی جماعتوں کو راستہ بنانا پڑتا ہے، نکالنا پڑتا ہے، یہی سیاست ہے۔ اور پاکستان کی سیاست میں دروازے بند بھی ہوتے رہے ہیں، کھلتے بھی رہے ہیں۔ ٹھیک، تو مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ بھئی جیسے پانی پہاڑوں کے اندر سے راستہ بناتا ہے اور وہیں سے یعنی آپ دیکھیں نا دریا نکلتے ہیں، پھر آبشاریں پھوٹتی ہیں، اسی طریقے سے سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی کارکنوں کو یعنی مایوس ہو کے نہیں بیٹھنا ہوتا، بالکل نہ ہی ہتھیار اٹھانے ہوتے۔ ہم بھی اس ٹرانسمیشن سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالیں، چاہے ڈالیں، نہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ممکن ہے وہ کریں۔ بالکل ٹھیک سر۔ اور بڑی اچھی بات ہے، حوصلہ چھوڑنے کی کیا بات ہے؟ شامی صاحب ہم ہلکا ہو گئے، ہلکے پھلکے ہو گئے۔ شامی صاحب آپ کے نزدیک کتنا مشکل ہے تحریک انصاف والوں کو لوکیٹ کرنا اپنا حلقے کو، اپنے امیدوار کو؟ دیکھیے ہمیں تو معلوم ہے ہمارا امیدوار کون ہے۔ تحریک انصاف کو پتا آپ کو؟ بالکل، بس آپ تو آرام سے ڈال سکتے ہیں ووٹ۔ ہمارے حلقے میں تو بلاول بھٹو زرداری لڑ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب عطا اللہ تارڑ ہیں، اور پھر ظہیر عباس کھوکھر ہیں، اور سید حسان اللہ وقاص ہیں جماعت اسلامی۔ تو ہمارے اندر رونق لگی ہوئی ہے۔ تو شامی صاحب مشکل ہو جائے گا ووٹ دینا آپ کے لیے کہ فیصلے اتنے اچھے کینڈیڈیٹس کی موجودگی؟ نہیں، ووٹ تو دیں گے نا انشاءاللہ، لیکن مشکل ہو جائے گی سلیکشن۔ نہیں، سلیکشن بھی خاص مشکل نہیں ہوگی، لیکن بات دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو بھی مشکل حالات ہوں سر سیاسی جماعتوں کو راستہ بنانا پڑتا ہے، نکالنا پڑتا ہے، یہی سیاست ہے۔ اور پاکستان کی سیاست میں دروازے بند بھی ہوتے رہے ہیں، کھلتے بھی رہے ہیں۔ ٹھیک، تو مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ بھئی جیسے پانی پہاڑوں کے اندر سے راستہ بناتا ہے اور وہیں سے یعنی آپ دیکھیں نا دریا نکلتے ہیں، پھر آبشاریں پھوٹتی ہیں، اسی طریقے سے سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی کارکنوں کو یعنی مایوس ہو کے نہیں بیٹھنا ہوتا، بالکل نہ ہی ہتھیار اٹھانے ہوتے۔ ہم بھی اس ٹرانسمیشن سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالیں، چاہے ڈالیں، نہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ممکن ہے وہ کریں۔ بالکل ٹھیک سر۔ اور بڑی اچھی بات ہے، حوصلہ چھوڑنے کی کیا بات ہے؟ کوئکلی چلیں گے آگے، بالکل ٹھیک ہے۔ مسعود صاحب، جو عظمیٰ بخاری صاحبہ یا نون لیگ کا بیانیہ ہے کہ وہ 2013 سے 17 تک کی اچیومنٹس گنوا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے اس کا عوام پہ، نون لیگ پہ، کہ ووٹرز پہ امپیکٹ ہو رہا ہے پازیٹیولی؟ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ جب آپ 9 مئی گنواتے ہیں نا تو آپ کو 1999 بھی گنوانا چاہیے۔ اچھا، اس سے پہلے کے بھی واقعات آپ کو گنوانے چاہیے۔ پھر آپ آ جائیں جی، جتنی بھی ترقی ہوئی وہ آپ کے دور میں ہوئی۔ تو اس وقت جو سرکولر ڈیٹ ہے پاکستان کی اکانومی کا بلیک ہول، تو وہ کیسے ہوا؟ یعنی ایل پلاننگ تھی تو آج۔ اور آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب کے لیے مشکل ہوگا اکانومی سنبھالنا؟ ڈیفینیٹلی مشکل ہوگا، کیونکہ اب وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈالر مارکیٹ میں پھینک کر آپ ڈالر کو نہیں روک سکتے، اور اسی طرح سے سبسڈیز بھی آپ نہیں دے سکتے۔ جی شامی صاحب، کوئی وقت قلت جلدی کرنا ہے میں نے۔ یہ ملک کے جو مسائل ہیں سر جتنے بھی ہیں، کسی نے حل کرنے ہیں نا، کسی نے تو کرنے ہیں نا، اور حل ہونے ہیں، اور مشکلات جو ہیں ان کو کم ہونا ہے، یہ پہاڑوں کو سرد کرنا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ مسائل حل نہیں ہو سکتے؟ ویسے میرے پاس ایک حل ہے جو حل کر سکتے ہیں، ایک بات وہ کر سکتے ہیں لوگ حل، جو بھی وہ ہے میری اسٹیبلشمنٹ۔ ابھی بھی آپ دیکھیں نا، اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ ان سے آئے گی۔ ڈالر مافیا کو آئی ایس آئی نے کنٹرول کیا، نگران حکومت آرمی چیف کا نظریہ تھا، اور اس میں جی فوج کوئی باہر سے آئی ہوئی ہے، ہماری فوج ہے، میں اسی کی تعریف فوج ہے، اور اس کو یہ بھی ایک ریاست کا ہتھیار ہے نا۔ سر پوائنٹ آ گیا جی۔ بھائی، جو بھی نظام چلانا ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائے اور یکسو ہو کے سب بیٹھ جائیں۔ آپ کو کلیئرٹی ہوئی نہیں ابھی تک؟ بڑے افسوس کی بات۔ رشید صاحب کو ہے، صافی بھائی آپ کو ہے کلیئرٹی؟ تو مجھے بھی نہیں ہے، ویسے مشکلات بہت ہے، لیکن حل یہی ہے کہ آپ نے سفر کو جاری رکھنا ہے، سفر کو نہیں روکنا ہے۔ کسی نے تو آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں نواز شریف صاحب کے سامنے اگر بالفرض جو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ اقتدار میں آنے والے ہیں، تو 54 ارب ڈالر کی تو ان کو صرف بیرونی قرض جات اگلے 1-2 سال میں پے کرنے ہیں۔ دوسرا، آپ کے ساتھ جو ہے افغانستان کا ایشو جڑا ہوا ہے، وہاں افغانستان کی حکومت آپ سے ناراض، ایران کے ساتھ آپ کا مسئلہ، تو آپ کہہ رہے بہت بڑے انڈیا میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ حالات ٹھیک ہونے ہیں، ہمیں کرنے ہیں، مان جائیں، کسی نے تو کرنے ہیں، ہم خود کچھ نہیں کر سکتے۔ جان کی امان پاؤں کچھ عرض کروں؟ جی جان کی امان ہے۔ پوری دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے کہ جہاں 85 کا پروجیکٹ 85 سے بنا وزیر اعظم جس کو ہم نے 3 دفعہ آزما لیا اور اب کہیں کہ اب چاہیے ہمیں؟
ذرا سوچے تو صحیح اس بات کو. اگر عوام اس کو ووٹ دے دے خواہ وہ 85 کا یا 84 92 کا ورلڈ کپ بھی دیکھیں سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ نہیں ہے, ہمیں تو ایک ہی چانس ملا ہے نا. دیکھیں دو تین چیزیں ذہن میں رکھ لیں آپ. اس ملک کو یہاں تک لے جانے والے جو 85 کے جو پروجیکٹ ہے نا, وہ کسی شکل میں میں تقریباً 9 مہینے انگلینڈ رہ کے آیا ہوں. ماشاءاللہ 9 مہینے آپ جا کے دیکھیں تو صحیح کیا وہ انڈسٹری ہے وہاں پر, سروس اورینٹڈ کنٹری ہے. اور وجہ کیا تھی کہ وہاں لیڈرشپ ایسی ملی, انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک ہی وزیر سے بار بار لگائی جائے, 4 بار وہی تو کرتے رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن کے دوبارہ نہیں بننا چاہیے. نہیں میں یہ بات کر لیا, یہ لاجک ہے, میں جو 2 دفعہ بن جائے 3rd ٹائم نہیں بننا چاہیے. لوگوں کو فیصلہ کرنے دینا. میں جو بات کہہ رہا ہوں, پلیئر 4 دفعہ الیکٹ ہوا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک بیانیہ یہ بنا لیا نا, خدا رہا یہ پیرامیٹر نہیں. اور ویسے عوام ڈیسائیڈ کرے گی. اظہر بھائی عوام کو ڈیسائیڈ تو کرنے دفعہ کر لے الیکٹ. سر عوام کو ڈیسائیڈ تو کرنے دیں. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیا جا رہا ہے اس وقت جو حالات پاکستان کے اندر موجود ہیں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں اقتدار میں آنے کے لیے مقبولیت اور قبولیت دونوں چیزیں ضروری ہے.